بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الأعراف آية نمبر 180. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. رواه مسلم. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اب میں اپنی بات پر آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180.
قسم ہے. توحید الالوہیہ، سلفی بچہ تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سر اسی کے سامنے جھکے گا، کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید الالوہیہ قل هو اللہ احد لا اعبد ما تعبدون. دوسری قسم توحید الربوبیہ. توحید الربوبیہ علماء نے 4 صفات بتائی، بعض علماء نے 6 صفات بتائی، بعض علماء نے 8 صفات بتائی، بعض علماء نے بے حساب صفات بتائی. 4 صفات علماء کی یہ ہے کہ رب، جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے، خالق. وہ جو ہمارا رازق ہے، جس نے پیدا کرنے کے بعد ہمارے رزق کا انتظام کیا. تیسرا وہ مدبر ہے، ہمارے لیے معاملات مینیج کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے کہ آپ کو مرحلہ وار اس عمر میں اس عمر میں اس عمر میں یہ کام انجام دینے ہیں. شریعت کے امور بلوغت کے بعد مکلف ہوتے ہیں. رزق کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ فلاں عمر کے بعد ہوتا ہے. اللہ نے سارے امور کو ترتیب کرا ہے، مدبر ہے. چوتھا مالک ہے، ہر چیز اس کے قدرت میں، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. اِنَّ لِلَّهِ، کوئی وفات پاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے. تو جس دن سے دنیا بنایا اس وقت تک اللہ ہی مالک ہے. تو یہ 4 اہم صفات علماء نے کہی ہیں، یہ رب کی کیفیت ہے اور اس پر ہمارا ایمان. بعض لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں علیم، اللہ جاننے والا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے. ہم نے جو کیا، ہم جو کرنے جا رہے ہیں، ہم جو کریں گے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. 6 صفت بتائی، اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، کہ ہر کام کسی کی زندگی میں کوئی آتا ہے تو وہ اللہ کی حکمت سے ہے، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو توحید الربوبیہ یہ دوسری توحید ہے. اس پر بھی ہمارا طبقہ بہت ہی مضبوط ہے. ہم نہیں مانتے کہ کوئی قبر کے اندر سونے والا، کوئی دھاگا باندھے تو رزق دینے والا، کسی قسم کی کوئی دنیا کی طاقت ہم کو رزق نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے. اس 4 صفات کے لیے آج کی میری جو گفتگو ہے اللہ کی پہچان، یہ ہے توحید الاسماء والصفات. اس میں غیر سلفی لوگ تو بہت کمزور ہیں، اور بہت سارے ہمارے سلفی احباب کو بھی صحیح معلومات نہیں، اس کی اتنی باریک بینی سے دقیق معلومات نہیں، موٹی موٹی باتیں معلوم ہوتی. تو جو آیت میں نے انتخاب کی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہے. حسنہ ہائی کوالٹی کی، احسن کا یہ مؤنث ہے جس کو بیسٹ کوالٹی کہا جا سکتا ہے، کہ سب سے اچھے جو نام ہے وہ اللہ کے. اور ہر اچھا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، ہر اچھا نام اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تفصیل ہے اس کی، آگے بتاؤں گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان اچھے ناموں سے پکارے. اچھے ناموں سے پکارنا آسمانی رسم ہے. ہم دنیا میں بہت سارے رسومات اپناتے ہیں، یہ آسمانی رسم ہے، اللہ کا رواج ہے. رسم کہتے ہیں رواج کو. یہ آسمانی رواج ہے کہ ہم اچھے ناموں سے پکارے، اور وہ رواج ہمارے اپنے درمیان میں رائج ہے. یہ آج تک بچے کو ہم اپنے نام سے پکارتے تھے. کیا نام ہے بیٹا؟ عبد الدیان. اب یہ حافظ کے نام سے پکارے جائیں گے، ان کا نام سیل ہو جائے گا. اب خاندان والے بولیں گے حافظ صاحب، مسجد والے بولیں گے حافظ صاحب، محلے والے بولیں گے حافظ صاحب، مدرسے میں جائیں گے بولیں گے حافظ صاحب. ایک ان کی شناخت بن گئی، اور وہ ان کو پیاری ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان چیز ان کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. اگر محلے میں کوئی ڈاکٹر ہے، نام خالد ہے، تو ہم مسٹر خالد نہیں پکاریں گے، ڈاکٹر صاحب پکاریں گے. ڈاکٹر صاحب کو بھی اچھا لگتا ہے.
اور یہ ان کی پہچان بن جاتی ہے. کوئی وکیل ہے تو ہم ان کو وکیل صاحب بولتے ہیں. اب ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے لوگ نام سے نہیں پہچانتے, شیخ بولتے ہیں, یہ اعزاز ہے. حافظ اعزاز ہے, امام صاحب اعزاز ہے, شیخ اعزاز ہے, ڈاکٹر اعزاز ہے. ہم اپنے بچوں کو پکارتے ہیں اگر کوئی کام ان سے لینا ہے, ان کی کسی بات کرتے ہیں, میرا بہادر بیٹا ہے. بہادر نام نہیں ہے اس کا, ہم یہ ایک ایکسٹرا نام دیتے ہیں, صفت دیتے ہیں, بہادر بیٹا ہے. بچہ خوش ہوتا ہے, عقل مند بیٹا ہے, ہم اس کی صفت کو اضافہ کرتے ہیں. تو یہ آسمانی رواج زمین پر اچھائی کے لیے, برائی کے لیے نہیں. برائی کے لیے قرآن نے منع کیا ہے. 20 اسم الفسوق کے بعد ایمان, ایمان کے بعد کسی کو برے الفاظ نہیں پکارنا چاہیے, برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. برے ناموں کو قرآن نے نیگلیکٹ کیا ہے. اچھے ناموں کے رواج کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر اپنے لیے انتخاب کیا ہے اور یہ دلوں میں بات ڈالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پکارتے تھے, حمیرہ پکارتے تھے, حضرت خدیجہ کو طاہرہ پکارتے تھے, صدیقہ پکارتے تھے حضرت عائشہ. یہ صفات, تو یہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان ہے. اللہ کا ایک ایک نام قرآن کے اندر سینکڑوں بار آیا ہے, وہ کوئی نہیں آیا. رب 1100 مرتبہ قرآن میں دہرایا گیا ہے, معمولی بات ہے. رب ہر بار ایک اس کے اندر الگ قسم کی ایمانی کیفیت پائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں زمین پر سب سے پہلے اللہ کو پکارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. ربنا آتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دنیا کی پہلی ندا, پہلی آواز, پہلی دعا, پہلی پکار, پہلی توبہ, پہلا استغفار اتنا اعلیٰ وارفا ہے. آج ہم اس معیار پر نہیں اترتے. اس میں پہلا لفظ بتائے گا ربنا. معمولی بات نہیں ہے. 3000 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اللہ کا نام لاتا ہے اور اس کی صفات کو بار بار ذکر کرتا ہے. رحمان و رحیم 900 مرتبہ قرآن کے اندر یہ صفت دہرائی جاتی ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 مرتبہ ہے, پھر بھی اس میں ایک لفظ کو 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں. کوئی اکتاہٹ نہیں, کوئی بیزارگی نہیں, ایک سکون, ایک اطمینان. اب جانتے ہیں ایک بہت بڑا رائٹر تھا, اس کو لوگ بولتے تھے تمہاری زبان تو نبی کی زبان ہے, تم نبی بننے کا دعویٰ کرو. تو مان لیا وہ. تو اس نے پوچھا میں نبی بن جاؤں گا لیکن دنیا کے سامنے کیا پیش کروں گا؟ دنیا کے سامنے کوئی کتاب پیش کرنا چاہیے نا, نبی تو کتاب لے کر آتا ہے. اس کا نام ابن المقفع تھا. اس نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے 6 مہینے کا وقت دو, 6 مہینے کا وقت دو, میں ایک کتاب لا کے دنیا کے سامنے پیش کروں گا, پھر نبوت کا دعویٰ کروں گا. تو لوگوں نے 6 مہینے کا وقت دیا. 6 مہینے کے بعد جا کے ملے, دروازہ کھولا گھر کا, دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا تھا. سر کے بال بڑے ہوئے تھے, کپڑے پھاڑ لیا تھا, دیوانوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا, اور جو لوگ اس کو ایک ذمہ داری دیے تھے وہ جا کے ان کا گلا پکڑ لیا. ارے پاگل ہو تم لوگ, مجھے قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھنے کے لیے تم نے بیٹھا ہے. میں 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے, میں اپنی کتاب کیسے شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے بعد 2 صفتیں, ایک ہی معنی کی 2 صفتیں ہزارہ مرتبہ بولتے ہیں. ہر کام کے اندر ہمارے لیے بسم اللہ کہا گیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے لیے کہا گیا ہے. برکتیں, رحمتیں, وسعتیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات اس لفظ میں پوشیدہ ہے. صفات اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی پہچان ہے. اللہ نے اپنا نام ہی اتنا پیارا رکھا ہے تو اس کی صفات بھی ایسی پیاری ہے. یہ اللہ کہیں ہمارے دونوں ہو بھی نہیں ملتے, پڑھنے والا بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے, تکلیف نہیں ہوتی. کوئی انتہائی
کی حالت میں بھی کرا رہا ہو، بعض والے کو کانوں کا خبر نہیں ہوتی، اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ کی صفات، اللہ کی پہچان۔ علیم، یہ علم کا مادہ 800 مرتبہ قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ لفظ صفت علیم 140 مرتبہ قرآن کے اندر آئی ہے کا علم۔ ہم اللہ کی ذات کے سامنے اس کی صفات کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے ہیں اسی لیے شرک کرتے ہیں۔ جو اللہ کی صفات کو پہچانے گا شرک کرنے سے کانپے گا، دماغ پھٹ جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ بدتمیزی کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کو پہچان لے۔ اللہ کی صفات کو پہچاننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، گرامیٹیکلی لوگ جو جانتے ہیں، عربی زبان سے جو واقف ہیں، اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے، گرامیٹیکلی اللہ کہا گیا ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس کے بعد 10 پریڈیکیٹ لائے گئے، خبر، مبتدا، خبر، 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 10 اللہ کے تعلق سے خبر ہے۔ یہ گرامر کا بہت اعلیٰ درجہ کہلاتا ہے، ایک مبتدا اور اس کی 10 خبریں۔ اور اللہ کے رسول نے ابی بن کعب سے پوچھا، ابی بتاؤ سید الآیات کون سی ہے، کس آیتوں کا سردار کہا جائے گا؟ ابی کو معلوم تھا لیکن پھر بھی خاموش بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول کے اوپر کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں، بتاؤ بھائی سید الآیات کون سی ہے؟ سید الآیات وہی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ آئیے اس آیت الکرسی کا ایک معجزہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ کی بے شمار صفات اور اس کی قدرت کا ذکر ہے اس میں۔ کہا اللہ کی ذات کو پہچانو تو اللہ کی مخلوق کو پہچانو۔ وسیع کرسی، وسیع پھیلنا، کشادہ ہونا، انلیمٹ، کوئی لیمٹس نہیں ہے، محدود، کوئی چیز دائرہ ہو تو محدود ہو گیا۔ احاطہ کے معنی میں، وسیع کے معنی میں جس کی باؤنڈری لیس۔ اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ باؤنڈری لیس، وسیع کرسی السماوات والارض۔ کتنی کشادہ ہے؟ یہ پوری کائنات گلوبل۔ اس کائنات کے اندر یہ دنیا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، جو آسمان میں ستارے ہیں، ایسٹرولوجی کا جو علم رکھتے ہیں، اس میں آپ گوگل کر کے دیکھیے، جو سب سے چھوٹا اسٹار ہے، تارا، سب سے چھوٹا آسمانی دنیا کا تارا ہے، وہی زمین سے 6 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا تارا ہے وہی زمین سے 60 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور ایک ایک گیلیکسی میں، ایک ایک کہکشاں میں ہزاروں تارے ہیں، اور ایسی ہزاروں گیلیکسیاں ہیں، اور اس دنیا کے اندر یہ زمین و آسمان ہے، اور یہ زمین و آسمان اللہ کی اس کرسی کے سامنے ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے، جس لائک یہ نقطہ ایک پین سے کسی چیز پر ایک نقطہ لگائے بڑے پیپر پر، کتنی جگہ گھیرے گا؟ یہ پوری کائنات اللہ کی اس مخلوق کے سامنے اتنی ہی ہے۔ امام الدین، امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام الدین، امام ابو الفتح امام الدین حافظ ابن کثیر، انہوں نے اس کی تفسیر میں پڑھی، کیا لکھا کہ یہ دنیا، پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہے، اور وہ کرسی کہاں پر ہے؟ وہ کرسی کہاں پر ہے؟ وہ کرسی عرش پر ہے، اور عرش کتنا بڑا ہے کہ جس کرسی کے بارے میں آپ نے وہ سنا، وہ کرسی جسٹ لائک ایک چھلا عموماً کنوری میں پہننے والی چیز کو چھلا کہتے ہیں، چھوٹا سا، پوری اس عرش کے
میدان میں فلات میں ایک تنکے کی طرح. یہ اللہ کے مخلوق ہے. اور اللہ کا وہ عرش جس پر سوانی تو حملۃ العرش ہے، اللہ کے مخلوق ہے فرشتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان کو دیکھا. اللہ نے کہا کہ تم صرف ایک اتنی صفت بیان کرو کہ ایک فرشتہ جو اس کو اٹھائے ہوئے ہے، 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ نے بتایا، اس میں ایک فرشتہ کان کی لوڑکی سے کندھے تک، کان کی لوڑکی سے کندھے تک کا فاصلہ میرا ایک ہاتھ بارش کا بھی نہیں، اور اس فرشتے کا فاصلہ تیز رفتار سواری سے 700 سال تک سفر کرے تو وہ فاصلہ طے نہیں ہوگا. اللہ کی مخلوق ہے. عرش اللہ کی مخلوق، فرشتہ اللہ کی مخلوق، کرسی اللہ کی مخلوق. وہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا کیا ہے؟ اس اللہ کی عظیم عظمت کے سامنے کسی قبر میں مدفون انسان کو لا کے کھڑا کر رہے ہو. کیا موازنہ ہے؟ کیا کمپیریزم ہے؟ کسی قسم کا کوئی تال میل ہے؟ 19-20 کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو مخلوق کی ادنا ترین مخلوق میں سے شامل ہے. جب تک وہ صاحب ایمان نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. علی عظیم کیسی صفات ہے اللہ کی. رؤوف رحیم کریم غفار. اللہ تعالیٰ کی صفات 3 طریقے کی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے صفات کمال، حی ہمیشہ زندگی ہی زندگی، کبھی موت نہیں. فتوکل علی الحی الذی لا یموت. ظاہری لوگوں کی زبانوں پر بھروسہ، لیڈر پر بھروسہ، پارٹیوں پر بھروسہ نہیں، ذات واحد پر بھروسہ. الذی لا یموت، الحی زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی. فتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کرو. یہ اللہ کی صفت ہے. اس صفت پر ایمان لانے والا انسان کمزور نہیں ہو سکتا. اس صفت کو ماننے والا انسان بکھر نہیں سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، شرک نہیں کر سکتا، کفر نہیں کر سکتا، بے ایمانی نہیں کر سکتا. علی الحی الذی لا یموت. قیوم. زلزلے آئے، پہاڑ تباہ ہو گئے، سمندر کے سمندر خالی ہو گئے، ڈوب گئے، پہاڑ ڈوب گئے، آبادیاں ختم ہو گئی، زمین کے اندر انڈیل دیا گیا، تہس نہس ہو گئی. اللہ کی طرف قائم ہے، قائم رہے گی. کس کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں؟ کس کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں؟ خبر میں دفن ہوئے انسان کو نہیں، بالکل نہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے، تنکے کے برابر بھی نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمان نہیں. یہ اللہ کی صفات آئی. ان صفات میں سے میں ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں. ہم صفات کا مطالعہ نہیں کرتے، اللہ کے ناموں کو سمجھتے نہیں. اس کی وجہ 2. پہلی وجہ ایمان کمزور ہے، اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا ہونا چاہیے. تقوی نہیں ہے، ایمان کا وہ معیار نہیں جس کو جس انداز میں سمجھنا چاہیے. دوسرا، ہم عربی زبان سے واقف نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، اس لیے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا، اس لیے اس کا معنی و مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ چیز ہم ہضم نہیں کر پاتے، اس لیے وہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی صفات کا کما حق و حق ادا نہیں کرتے. نوح علیہ السلام 1000 سال کھڑے رہے، 50 سال نارمل تھے، 950 سال تکلیف کے تھے. تو قرآن نے ان تکلیف کے سالوں کا ذکر کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ سورہ نوح میں اپنے قوم کا آخری نتیجہ کیا نکالا؟ وہ قوم تباہ ہونے والی ہے، یاد رکھو. جو اللہ کا
جو اللہ کی منزلت کا، جو اللہ کا وقار نہیں رکھتے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَقَارًا. کیا ہو گیا ہے تم کو اللہ کا وقار، اللہ کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم؟ 950 سال کے اندر قائل نہیں کرا سکے، بیوی کو قائل نہیں کرا سکے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَقَارًا وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. جس طریقے سے اللہ کی قدر و منزلت ہونی چاہیے. یہ قرآن میں 3 جگہوں پر الگ الگ انداز میں آئی. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اسی لیے شرک کرتے ہیں، اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے. اللہ کی صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں، صفات کمال ہیں، صفات جمال ہیں، صفات جلال ہیں. لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. میرے اہل علم کے لیے، علماء کے لیے اس میں بڑے ویڈیوز ہیں. زبان کی باریکی کیا ہے، نکات کیا ہے، بلاغت کیا ہے، نقطہ کیا ہے، علماء کو عوام الناس سے بڑھ کر علماء کو سمجھانے کی میں نے ضرور کوشش کی. بہت سارا ہر دن کچھ نہ کچھ ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے اس طریقے. اگر آپ لوگ عربی سے دلچسپی رکھیں گے دنیا بدل جائے گی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اگر آپ کو عربی کی چاشنی آ گئی، گھر میں بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہو، آپ قرآن کی لذت سے اس تکلیف کو کم محسوس کریں. گھر میں ماں کا جنازہ ہو، آپ قرآن کی لذت سے معمور ہیں، تو آپ قرآن کی تعلیمات الحمد سے شروع ہوتی ہے، ہمیشہ آپ کی زبان پر الحمدللہ، پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے میرے بندے نے کیا کہا، تم نے اس کے کلیجے کو چھین لیا. کہا مولا وہ تو تیرا بڑا مطیع و فرمانبردار بندہ، اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جاؤ میرے بندے کے لیے وسط جنت میں گھر بناؤ. اس نے الحمدللہ کہا. قرآن کا پہلا لفظ ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. اللہ کی صفات کے سلسلے میں جو حدیث میں نے بتائی، اللہ کے 199 نام ہے، 100 مگر ایک. جس نے اس کو یاد کیا، اس کو شمار کیا، وہ جنت میں داخل ہوا. ویسے اگر یاد کرنا ہو تو ہمارے بچوں کو کیا کیا یاد نہیں ہے. IPL کی پوری 14 10 12 ٹیموں کے نام یاد ہیں، کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، گراؤنڈز کے نام یاد ہیں، اسکورز کے نام یاد ہیں، سینچریاں یاد ہیں، کتنے ڈیوائس کے نام یاد ہیں، گاڑیوں کے نام یاد ہیں، پارٹس کے نام یاد ہیں. ان کو یاد کرنا آج کے بچوں کو ضروری، بہت مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اس جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابو ہریرہ کی روایت امام مسلم نے روایت کی، کہا کہ 3 باتیں اس حدیث کی. نمبر ایک اللہ کی ان صفات پر ایمان، اس یقین کے ساتھ پوری ازلی صفات ہیں اللہ کی، ان صفات کمال، صفات جمال، صفات جلال پر ایمان. وہ قرآن کے اندر آئی ہے. دوسری بات اس میں کہی گئی ہے کہ ان صفات کا، ان اسماء کا معنی و مفہوم سمجھیں. جب تک معنی و مفہوم نہیں سمجھیں گے، آپ کے سامنے بہترین چیز اے سی لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، آپ کو استعمال کا طریقہ نہیں معلوم، فائدہ کیا ہے؟ ایک ٹین کا ڈبہ دکھائی دے گا آپ کو. جب تک آپ اس کے مینیول کو نہیں پڑھے، اس کے استعمال کے طریقے کو نہیں جانے، اس کے ریموٹ کو نہیں پہچانے، وہ ٹین کا ڈبہ ہے آپ کے سامنے. تو اللہ کی صفات کو صرف دہرانا کمال نہیں ہے، اس کے معنی کو جانیے، اس کے مفہوم کو جانیے، اس کے سیاق و سباق کو جانیے، اس پس منظر کو جانیے، ان حالات کو جانیے کہ اس کے تحت وہ کیا چیز ذکر ہے.
آنے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا قرآن پر. دو طریقے کا قرآن اسلوب اپناتا ہے. وہ چیز ہم کو ترجمے میں نہیں ملتی میرے بھائی. ترجمہ تو ہے انسان کو بیمار کو ایک چمچ کھانا کھلا دیتے ہیں اس طریقے سے اس سے اس کی روحانیت تسلی نہیں ہوتی. قرآن میں ہے خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون. اور دوسرا اسلوب ہے بما تعملون خبیر. خبیر اللہ کو اس بات کی خبر ہے تم جو کر رہے ہو. ایک اسلوب یہ ہے اور ایک اسلوب یہ ہے بما تعملون خبیر. تم جو کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے. دونوں ترجمہ اگر ہم ترجمے میں اٹھا کر دیکھیں تو کوئی فرق نہیں. ایسا نہیں. قرآن کا لفظ لفظ حرف حرف اپنی جگہ پر ہے تو اس کا ایک معنی و مفہوم ہے. کب اس طریقے سے کہا گیا ہے خبیر کب پہلے لایا گیا ہے بما تعملون کب پہلے لایا گیا ہے. اللہ کی اس صفت کو غور سے علماء سے سیکھو. سروں کو کتابوں کے اندر واٹس ایپ موبائل اور گوگل یہ ہمارے استاذ نہیں ہے. یہ تو آپ کو بند راستے میں بھی کنویں میں لے آ کے ڈھک کے رکھ سکتے ہیں. علماء سے مباشرت سیکھی. علم اس کو کہتے ہیں. تو بتایا کہ اس کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے، اپنی عظمت و شان و شوکت کا ذکر کرتا ہے، مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، اپنی خلقت کا ذکر کرتا ہے، وہاں لفظ خبیر پہلے جاتا ہے. اور جہاں پر انسانی عمل کی بات آتی ہے، انسانی قربانیوں کی بات آتی ہے، اس کے انفاق کی بات آتی ہے، تو وہاں عمل کو قرآن پہلے رکھتا ہے. بما تعملون خبیر. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی انسان کے اوپر جو پکڑ ہے موت کی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ تاخیر نہیں کر سکتی. اللہ کی قدرت کا ذکر ہے. خبیر کا ذکر بعد میں ہے، عمل کا ذکر بعد میں. پہلے ہے عمل کا ذکر بعد میں. یہ ایسے اللہ کی صفات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. میں 15 منٹ اور لیتا ہوں. چھوٹی سی بات. ایک صفت ہے اللہ کی. میں نے کہا رب کی صفت 1100 مرتبہ ہے. 1100 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. ہر مرتبہ ایک نیا نقطہ آئے گا. رحمان و رحیم کی صفت 900 سے زیادہ بار ہے. 900 سے زیادہ مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے. بعض جگہوں پر صرف بسم اللہ کہہ کر روک دیا گیا. کہا کہ آپ بسم اللہ کہو، اس کے آگے نہیں کہو. وضو کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا ہے. کیوں؟ اس کے بعد کی صفات آپ کے حالات طے کرتے ہیں. بسم اللہ الرزاق، بسم اللہ المالک، بسم اللہ المعطی. وہ جس پوزیشن سے آپ گزر رہے ہیں اس کے بعد وہ صفت الہی میں تو وہاں آپ کو صفت کھلا دی گئی ہے. بسم اللہ. یہ انسان کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، وہاں اس کو پکارا جاتا ہے، وہاں اس کو متنبہ کیا جاتا ہے. یہ اس حکمت سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. بحث کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے؟ ایک ہی تو بات ہوئی نا. نہیں بھائی، قرآن حکمت ہے، دین حکمت ہے، شریعت حکمت ہے، وحی الہی حکمت ہے، ہمارے عقل سے پرے ہے. اس لیے جو کہا گیا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ایک صفت ہے اللطیف. اللطیف کی یہ صفت قرآن میں 9 جگہوں پر آئی. 9 جگہوں پر آئی ہے. اور جب اس کے اوپر تھوڑا بہت میں نے غور کیا تو اس کے اندر سمندر 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 بھرا علم ہے.
اللطیف. اگر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. پڑھتے ہیں نہ دل کانپتا ہے، نہ ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ رعشہ تاریخ ہوتا ہے. نارمل سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی عام سی کتاب پڑھ رہے ہیں. وَهُوَ اللطیف الخبیر. ترجمہ پڑھتے ہیں کیا وہ نہیں جانتا ہے کس نے پیدا کیا؟ وہ تو بالکل لطیف ہے، باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لطیف کا ہم معنی نہیں معلوم ہے، لطیف کے مفہوم کو ہم نے سمجھا نہیں، خبیر کے معنی کو نہیں جانا ہے، اس لیے ہمیں وہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا تقوی نہیں ہے. زبان سے ناواقف ہے، گہرائی سے ناواقف ہے. میں 40 سال پہلے کی بات ہے، اس میں تو ہمارے آدھے سے زیادہ بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 1982 میں جدے سے خانہ مکہ جانا تھا، حالت احرام میں تھا، ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا GMC میں 160 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی جا رہی ہے. ہم لوگ تلبیہ بلند کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. ہم تلبیہ بلند کر رہے ہیں. ہمارا جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ عرب بدو عربی گانے لگایا ہوا ہے اور اونچی آواز میں گانے لگا کر مزے لے رہا. ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تم کو سننا ہے سنو، پڑھنا ہے پڑھو، اترنا ہے اترو. کوئی بات نہیں. بعض لوگ ناراض ہو گئے، اتر گئے. تھوڑی دور جا رہے ہیں تو ایک گاڑی نے ہماری گاڑی کو اوورٹیک کیا. ایک کیپریس گاڑی تھی، بڑی تیز رفتار سے گئی، 180 کی رفتار سے تھی. آگے جانے کے بعد اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا، بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ایکسیڈنٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، چکا دماغ ہمارا پھٹ گیا. کیا ہو گیا ہے اتنا بڑا حادثہ؟ تو اس ڈرائیور نے وہ واقعہ دیکھا، اس نے ریڈیو آف کر دیا. 82 کی بات ہے، 40 سال پہلے کی، 2022 ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا یا لطیف یا لطیف، چیخنا چلانا شروع کر دیا. ہم نے کہا یار اب تک تو گانے بجانے میں مصروف تھا اور ابھی یا لطیف چیخ رہا. تھوڑا گاڑی چلی، اس کے بعد ماحول اندر کا تھوڑا سا پرسکون ہوا. تو میں نے اس بدو سے پوچھا، میں مدینے میں پڑھ رہا تھا جب، تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب تم نے اللہ کی اتنی ساری صفات کو چھوڑ کر لطیف کیوں اختیار کی؟ لطیف کی صفت کیوں کہی؟ تو وہ بدو تھا، صاحب زبان تھا، اس کے لب و لباب کو جانتا تھا، اس کے مزے کو معلوم تھا، اس کا ٹیسٹ معلوم تھا، اس کی گہرائی معلوم تھی. جیسے اگر فرنچ کے لوگوں کو یہاں کی حلیم بولیں گے، حدیث بولیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ حیدرآبادی کو بولیں گے تو پستا ہو کے آئے گی. تو اس لیے اس کو جب وہ لفظ بتایا گیا لطیف تو اس کے اندر کی روح تڑپ اٹھی. اس نے کہا لطیف اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اللہ اس کے ماضی کو جانتا ہے، اس کی موجودہ صورتحال سے واقف ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور غیب سے اللہ ان کی مدد بھی کرتے رہتا ہے اور وہ اس سے کیور بھی ہوتے ہیں، حالات نارمل بھی ہوتے ہیں. اس کو لطیف کہتے ہیں. اب پکارو یا لطیف. اب دیکھو ہماری زندگی میں ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے ساتھ حال میں کیا گزر رہا ہے وہ بھی، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور ہمارے بے شمار مسائل کو اللہ حل بھی کر رہا ہے. وہ لطیف ہے. ترجمہ پڑھیں گے تو بات نہیں آئے گی. یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے، یہ خلفیہ، یہ پس منظر، یہ معلومات جب آپ کے ذہن کے اندر رہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ هو اللطیف الخبیر. میں نے اس کے بعد ریسرچ کیا، قرآن کا مطالعہ بڑی گہرائی سے، لائبریریاں، علماء، کتابیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں کہ ہے کیا یہ اسماء و صفات. ایک لفظ قرآن کے اندر 9 مرتبہ آیا ہے اور بڑے تہلکہ خیز انداز میں آیا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے. بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ کہا گیا ہے. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، ہم لوگ نہیں بتاتے. کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. ان کو ڈوریمون چاہیے، ان
کو ہیری پوٹر چاہیے، ان کو بیٹمین چاہیے، ان کو یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں معلوم، ان کو بنیامین کون ہے نہیں معلوم، ان کو یعقوب کون ہے نہیں معلوم. اس قصے کو جو پڑھتے ہیں کتنے اتار چڑھاؤ ہیں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو آخری میں حضرت یوسف سے پوچھا گیا یوسف تمہارے ساتھ زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آئے تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تم کیسے محسوس کرتے ہو؟ کیا ہوا اتنا سارا زندگی میں؟ انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، بچپن سے جوانی تک، پھر نبوت ملنے تک، پھر بادشاہ کی درجے پر پہنچنے تک، انہوں نے کہا اِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِمَا یشاء. سورہ یوسف آیت نمبر 100. اس ساری زندگی میں جہاں میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، میں بچہ تھا، مستقبل مجھے معلوم نہیں تھا، میرا اللہ جانتا تھا، میرا لطیف جانتا تھا کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قافلے والوں نے اٹھا کر مجھے بیچ دیا، مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا. ان ربی لطیف. مجھے جیل میں ڈال دیا گیا کسی بھی ایسے جرم میں جو میں نے کیا ہی نہیں، میرے اللہ کو معلوم تھا، لطیف کو معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا. مجھے جیل سے نکالا گیا، اللہ نے مجھے ایک خواب کی تعبیر کی علم دیا، اللہ کو معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا. ان ربی لطیف. اللہ نے مجھے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا، وزیر خزانہ بنایا، وزیر مالیات بنایا، سارا مصر میرے حکم کے تحت آیا. میرے رب کو معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میرے بھائیوں کو نہیں معلوم تھا، میرے والد کو نہیں معلوم تھا. ان ربی لطیف. یہ معاملہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا، یہ اس کی لطیفانہ صفت ہے. اس صفت کو اس معنی میں پڑھی، اس صفت کو اس معنی میں سمجھی. میں نے سوچا کیا ہے یہ نبی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہو سکتا ہے، ہوا. لیکن جب قرآن کی تلاوت کریں اور یہاں جہاں جہاں یہ لفظ آیا وہاں دیکھا سورہ ملک کی آیت نمبر 13 الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا ہے کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا لطیف ہے. آج کی تاریخ میں کہیں ٹیمپریچر 50 کے اوپر ہے اور کہیں 0 سے نیچے ہے، اور وہاں پہ بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہاں پر بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے وہ پیدا ہونے والے بچے کی جلد کو وہ ٹیمپریچر مناسب ہے کیونکہ وہ لطیف ہے. دنیا کی کوئی کمپنی اس بچی کی غذا صحیح معنوں میں نہیں تیار کر سکتی. وہ سیکنڈری ہے. ماں کی چھاتی سے پیدا ہونے کے بعد ایک لچ لچا سا پانی جو نہ بھی دودھ بنتا ہے نہ جو پانی ہوتا ہے، اس کے اس کمزور معدے کے لیے سائنٹیفک طور پر وہی غذا ہے جو اس کے کمزور معدے کو تقویت پہنچا سکتی ہے. اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ اللہ کی صفت لطیفہ، اس نے تخلیق کے ساتھ اس کو سارے انسانوں کی، صرف یوسف علیہ السلام کا معاملہ نہیں. وہ بچہ جنگلوں کی جانوروں کے درمیان میں پیدا ہو رہا ہو یا بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں پیدا ہو رہا ہو، اس کے جسم کو جو چیز کی ضرورت ہے اللہ نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کو چھپا کر رکھا ہے. دنیا کی ساری کمپنیاں سیکنڈری انفینٹری کی جو دودھ کی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں وہ کسی بھی درجے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو مائیں اس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں بچوں کو بیمار کر دیتی ہیں، اللہ کی تخلیق کے نظام سے بغاوت کرتی ہیں. پھر ذرا اور غور و فکر کیا میں نے دیکھا قرآن کے اندر یہ معاملہ صرف انسانوں تک نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ، اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا. ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْبَحَ مُغْضَرًا فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُغْضَرًا. زمین وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فاصبحت الارض مغدورا فاصبح الارض مغدورا، آسمان سے بارش برسایا، زمین کو ہرا بھرا کر دیا، لہلہاتی کھیتیاں ہو گئی، اناج اگنے لگے، پھل و پھلاری ہوئے، آم کے بغل میں کریلے کا درخت، دونوں کا ٹیسٹ الگ، دونوں کا رنگ الگ، وہو اللطیف الخبیر۔ کھیتیوں میں ہر قسم کے اناج، ایک پتے کے لیے جو پانی پہنچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ایک درخت کے لیے جو پانی کی بوندیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ زمین کے چپے چپے پر اللہ کی یہ صفت کام کر رہی ہے میرے بھائی۔ آج جو آپ کے سامنے کھانا دیا جائے گا وہ چاول کہیں وجےواڑا کے کھیتوں میں ہوگا ہوگا، وہ کشمیر کی وادیوں سے لایا گیا ہوگا یا وہ آسام سے لایا گیا ہوگا، لیکن یہاں کھانے والے مختلف علاقوں کے ہیں، کہاں سے آیا، کہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، پھل کہاں اگتے ہیں، کہاں لائے جاتے ہیں، کہاں کھائے جاتے ہیں، وہ اللطیف الخبیر۔ اللہ کی صفت معاملہ چیزوں تک بھی نہیں، انسان کے اعمال اور حرکتیں، ہم جو عمل و حرکت کرتے ہیں وہ بھی اس میں اللہ کی لطیفانہ صفت میں شامل ہے۔ دیکھیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات یأتی بها اللہ۔ میرے بچے تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو، اس زمین پر مسجد کے اندر ایک دن کا کرایہ اٹھا، یہ نیکی ہے، اس نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تمہاری نیکی رائی کے دانے کے برابر ہو، تمہاری نیکی کسی چٹان کے کسی پتھر کے پیٹ میں چھپی ہوئی، تمہاری نیکی آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نیکی کو قیامت کے دن تمہارے سامنے لائے گا، کیوں؟ وہ لطیف، تمہاری ہر ایک چیز پر اس کی نظر ہے میرے بھائی۔ سوتے میں کروٹ لے رہے ہو، ایک چیوٹی بھی اس کے نیچے آ رہی ہے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ ہر طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری زندگی پر اتنے احسانات اس صفت کے ذریعے کیے ہیں، اس کی حد نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو پڑھیے، سورہ حشر، لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ، یہ صفات، ان صفات پر گفتگو کرنے کے لیے کئی پروگرام چاہیے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، کیسے شرک کیا جا رہا ہے، اللہ کی صفات نہیں پہچانتے، اللہ کی ان صفات کو پہچاننے کے بعد جو شرک کر رہے۔ لا الہ الا ہو ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، وهو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ پہچانو اللہ کی صفات کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے یہ اللہ کی صفات کا علم، نالج گین کر لیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، امام ابن قیم نے کہا ایمان لے آؤ، مانا و مفہوم سمجھو۔ تیسری بات جس کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس کا نتیجہ غور سے سنو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صفات اللہ کی صفات ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ مہربانیاں عطا کرتا ہے۔ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ لطیف ہے تو میں کون ہوں؟ میں عبد اللطیف ہوں نا۔ اللہ لطیف ہے، ہماری ماں بہنیں کون ہیں؟ عبد اللطیف ہے نا۔ وہ اللطیف ہونے کے ناطے کروڑوں کروڑ دنیا کے لوگوں کو دے رہا ہے، پال رہا ہے، اور دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے، کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ہم بھی تو جن لوگوں کو جانتے ہیں، اس صفت کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ دو چار کے سر پر ہم بھی تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے فلاں بیوہ ہے، اس کے گھر اناج نہیں ہے، ایک بوری بھیجا سکتے ہیں۔
ہم کو معلوم ہے فلاں بچہ اسکول میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اس کو فیس نہیں دی گئی، ہم اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے فلاں لڑکی ابھی تک جوان ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، گھروں میں کام کاج کو جا رہی ہے، لوگ اس پر بری نظر رکھتے ہیں، ہم اس کی شادی کرا سکتے ہیں۔ کچھ کام ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ کسی نے MBA ڈسکنیکٹ کیا ہے، کسی نے انجینئرنگ ڈسکنیکٹ کی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں نا۔ ہماری قوم کی بچی سر پر بغیر دوپٹہ اوڑھے، بغیر چپل پہنے ناک بہتی ہوئی جا سکتی ہے، ہم اس کے منہ ہاتھ دھلا کر اس کے سر پر دوپٹہ اڑا کر اس کے پیر میں چپل پہنا کر پہنچا سکتے ہیں نا، تو اس کی ماں کی دل سے دعائیں نکلیں گی نا۔ کسی ضرورت مند کے لیے ہم ایک دستی بھی فراہم کر سکتے ہیں، ایک قلم بھی فراہم کر سکتے ہیں، ایک کاپی بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کل کو وہ بچی آئے گی جس کا کسی نوجوان نے شادی کرائی ہوگی، اس کے ساتھ 2-4 بچے ہوں گے، وہ عرش، وہ دعا اٹھا کر ہاتھ مانگے گی، عرش ہل جائے گا۔ اللہ کی صفات اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگ جانا چاہیے، اللہ کی صفات والا بن جانا چاہیے۔ وہ نوجوان جس کی آپ نے تعلیم مکمل کروائی، ڈسکنیکٹ کی تھی، کل وہ 4 اور لوگوں کی مدد کرے گا۔ آپ مسجد کماٹی پورے کی عمر و عصمت میں ہوں گے، ساری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے فرشتوں کو بھیج کر دعائیں کروائے گا، آپ کا ذکر خیر ہوگا، لوگ یاد کریں گے۔ پلٹ کے دیکھیے 7 سال پہلے جو ہمارے بزرگ ہیں کیا تھے، یہاں مصری گنج تک آباد نہیں تھا، مصری گنج تک آباد نہیں تھا، میں اس علاقے میں 60 سال سے ہوں میرے بھائی، 60 سال سے ہوں۔ یہاں تک ہم تاون جانے کے لیے ڈرتے تھے، مغرب کی بات نہیں جاتے تھے، یہاں نہیں جاتے۔ 60-70 کی دہائی میں بھی مصریوں میں مکانات نہیں تھا۔ عبداللہ شاہ صاحب کی درگاہ کی بعد بہت ساری آبادیاں ہوئی، اور وہ کالے پتھر اور ادھر کا علاقہ، اور یہ سڑک سے تو کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ دیکھیے ہمارے بزرگ تصدیق کر رہے ہیں کیسے حالات بدلے، کیسے کچے مکانات تھے، قبیلی کے مکانات تھے، پوری کی پوری آبادی چھت ٹپکتی تھی، گھروں کی قبیلیاں تبدیل کی جاتی تھی، گھروں کے اندر سائیکل ہوتی تھی، اٹلس یا رائل سائیکل ہوتی تھی، بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ بچیاں جوان ہوتی تو باپ بوڑھے ہو جاتے تھے، پریشان رہتے تھے، بچوں کی شادیاں کیسے ہوگی۔ آج کی طرح شادی خانے نہیں تھے، گھروں کے سامنے ڈیرا ڈال دیے یا بازو کے پڑوس کے مکان سے ایک کمرہ تیار لے لیے، شادیاں ہو جاتی تھی۔ ہماری شادیاں ویسی ہوئی ہیں، پوچھ لیجیے۔ کوئی ہاؤ بھاؤ نہیں تھا، ولیمے کے لیے ناک اونچی کرنے والی بات نہیں تھی، چوکی کا کھانا مالداروں کا کھانا سمجھا جاتا تھا۔ اب 40 سال پیچھے پلٹ کر دیکھیں کیسے کچے مکانات پختہ ہو گئے، کیسے 1 منزلہ مکان 2 منزلہ ہو گیا، جہاں رائل اٹلس سائیکل تک نہیں تھی وہاں کیسے بھاری بھاری بائکس آ گئی، کیسے ان کے بچے کاروں اور موٹر سائیکلوں پر گھومنے لگے۔ یہ ساری تبدیلیاں کہاں سے آئی؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ہم یہ کانوں کا خبر نہیں ہے، یہ کام ہم بھی کریں، کسی کے گھر آٹا بھجوا دے، کسی کے گھر چاول بھجوا دے، کسی غریب کی مدد کر دے، ہم عبد اللطیف بن کر بتائیں، ایک دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے کچھ تبدیلی آئے گی۔ اللہ کی صفت کو اپنانے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کے جذبات کو ضائع نہیں کرتا، اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جن کی مدد کریں گے ان کے ہاتھ اٹھیں گے، عرش الہی ہل جائے گا۔ اللہ کی ایک صفت کو اپنائیں، 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں ہم کتنے سکسیس ہیں۔ جھنڈے پر نام چڑھانے کے لیے بہت سارے لوگ بلڈنگوں کے اوپر نام لکھوا دیتے ہیں، چندہ لاکھوں میں نام دے کر دیتے ہیں، وہ کمال نہیں ہے میرے بھائی، وہ تو ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ جین کرتے ہیں، بدھ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت یہ کہ دے رہے ہیں، کانوں کان خبر نہیں ہے۔ اب پڑھیے یا لطیف وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جہاں جہاں ایسی صفات آئیں گی اس کے اندر اللہ نے بڑی گہرائی رکھی ہے۔ اللہ کا
اس کے اندر اعلان ہے، اس کی صفات کا اعلان ہے، ان ناموں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اکثر لوگ اسے اس موضوع پر مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں، جہاں گیا تو بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ شیخ آپ نے لطیفہ کہا تھا، میں نے بچے کا نام عبد اللطیف رکھ دیا۔ میں نے کہا وہ صفات بھی نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان ضائع مت کیجیے گا، یاد رکھیے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنے، قرآنی مفہوم کو سمجھنے، اس کو پریکٹیکل طور پر زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک سے، کفر سے دور کرے۔ اسماء توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ کے ساتھ توحید الاسماء و صفات پر ثابت قدم رہے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کے مصلیات کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر شر، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اس مسجد سے رابطے کو، تعلق کو مضبوط کرے، اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان خلوص و محبت و اتفاق و اتحاد برقرار رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے نور توحید کی کرنیں ہماری سارے شہر، ساری آبادیوں میں پھیلائے۔ یہ بچے جو ہمارے سامنے آج معصوم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دین کا داعی اور پکا عمل کرنے والا بنائے، اس مسجد کو قائم کرنے والے، اس کو آباد رکھنے والے، اس کو آنے جانے والے، اس کی خدمات انجام دینے والے، اس کے معاون، اس کے امام، اس کے صدر و سیکریٹری، اس کے متولیان، اس کے تمام خیرخواہ جو اللہ کے رابطے سے ہیں، اللہ کے دل انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی اس مسجد سے لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو عرش کے سائے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہماری بیویوں کو راہ راست پر لائے، ہماری اولاد کو ہمارا تابع و فرما بردار بنائے، ہمیں اپنے اولاد کا حق ادا کرنے، بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے، کفر و شرک سے بچائے، ظلم سے بچائے، حقوق العباد کی حق ادائیگی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔